نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی السلام علیکم علی بھائی. نیکسٹ کویشچن ہے علی بھائی، خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے. آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ ٹی وی چینل پر ایک خاتون کی طرف سے سوال کیا گیا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پی لیا اور ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس واقعے کا ریفرنس اور حوالہ پیش کریں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تو زہر کا اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا، اور خالد بن ولید نے زہر پیا تو ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا. کیا خالد بن ولید کا رتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے؟ اس کا معقول طریقے سے جواب دیا گیا، صرف ریفرنس اور حوالہ وہاں کسی وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکا. تو مرزا جرمی نے اس سوال اور جواب کے اوپر تبصرہ کیا، اور تبصرہ کرتے ہوئے وہی اپنی جہالت کا ثبوت پیش کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ واقعہ کہیں بھی نہیں ملتا. اب دیکھ لیں کہ مرزا جرمی اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے اور علمی کتابی ہونے کا دعوے دار ہے. یقین جانیں کہ یہ واقعہ حدیث سیرت فضائل کی درجنوں کتابوں میں واقعہ موجود ہے، اور سند بھی صحیح ہے، اس کی کئی سندوں کے ساتھ، یہ صحیح سند کے ساتھ واقعہ حدیث فضائل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زہر پیا اور اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ فرمایا اور ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس سلسلے میں میں حوالہ پیش کرتا ہوں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف، امام بخاری کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری اپنی کتاب المصنف میں روایت نمبر 34419 لے کے امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ. امام احمد ابن حنبل 241 ہجری میں فوت ہوئے اور انہوں نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں 1480 نمبر یہ روایت یہ واقعہ اپنی کتاب میں ذکر فرمایا. تیسرا والا ہے مسند ابی یعلا، اس میں روایت نمبر 7181 موجود ہے. تیسرا والا امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی، دو سندوں کے ساتھ امام طبرانی اس واقعے کو لے کے ہے، روایت نمبر 3718 اور 3719. یہ امام ابو نعیم الاصفہانی ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے دلائل کے اوپر، اس میں روایت نمبر 368. اور یہ امام ابو نعیم کی ایک دوسری کتاب ہے معرفت الصحابہ، معرفت الصحابہ میں روایت نمبر 2409 امام ابو نعیم لے کے، یہ تاریخ دمشق ہے، اس میں 3 سندوں کے ساتھ حافظ ابن عساکر اس واقعے کو لے کے ہے. یہ امام حیثمی کی کتاب ہے مجموع الزوائد، مجموع الزوائد میں امام حیثمی روایت نمبر 15884 لے کے ہے، اور اس کی سند کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رجالہ رجال صحیح وہو متصل، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں اور اس کی سند متصل ہے. یہ امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی المتوفی 458 ہجری کی کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب شریعہ، روایت نمبر 3095. یہ ہے امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمہید الصحابہ، اس میں جلد 1 صفحہ 471 پہ، اور یہ کتاب ہے حافظ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229 پر. اور اس کے علاوہ یہ غیر مقلدین کے چوٹی کے امام و پیشوا ابن تیمیہ کا فتاوی ہے مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 277 اور 278 کے اوپر. اس کے علاوہ حافظ ابن جزکرانی نے فتح الباری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری میں، اور یہ حافظ ہبت اللہ لالکائی المتوفی 418 ہجری اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ جلد 2 صفحہ 439 اور روایت رقم ہے اس کا 100. اور یہ روایت کئی کتابوں میں ائمہ محدثین نے اس کو ذکر کیا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ہیرا پر ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں لوگوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، کہیں یہ لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں. تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا جو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور تعلق معلّہ تھا، اس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ وہ زہر لے کے تو آؤ، یہ زہر کا مجھے تم ڈرا رہے ہو کہ یہ تمہیں زہر دے کے مار دیں گے. آپ کی بارگاہ میں وہ زہر پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھا، وقال بسم اللہ، اللہ کا نام لیا، فاقتحمہ، اور گونٹ بھرا، فوراً منہ میں ڈالا، 1 منٹ نہیں لگایا، فلم یضرہ باذن اللہ شیئا، اللہ رب العزت کے اذن سے اس زہر نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا. بالکل جی جعلی واقعہ ہے، اور اس کے اوپر محدثین کی جرح موجود ہے ان روایتوں کے اوپر. ہم سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ عمل کیا، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہے کہ نہیں؟ ہم عقلاً ثابت کریں گے کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو ان روایتوں کو ضعیف سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان روایتوں کو صحیح مانیں گے تو پھر حضرت خالد بن ولید کا کیا کریں گے کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟
یا پھر جو بیچ کے لوگ ہیں جس طرح ابن حجر وغیرہ ہیں، یہ لوگ اس کا موقف اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑی معمولی سی تعداد، بہت معمولی اس کی مقدار تھی زہر کی جو انہوں نے استعمال کی، جس سے انسان کی ڈیتھ نہیں ہوتی. جس طرح کہ ویکسینیشن بھی اس دور کے اندر ہوتی ہے، اس میں بھی تو اسی بیماری کے کمزور جراثیم داخل کیے جاتے ہیں. اب جس طرح آپ دیکھ لیں تیزاب کو، تیزاب پینے سے انسان مر جاتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا تیزاب پی لیتا ہے تو اس سے تو نہیں مرے گا. باقی سے کرامت بنا کے پیش کرنا کہ کوئی شخص اس مقدار میں زہر کو استعمال کرے کہ اس سے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہو اور وہ بسم اللہ کے سہارے یہ کام کر لے، تو پہلے اس کا ثبوت قرآن سے چاہیے، نبی الاسلام کے فرمان سے چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم بسم اللہ پڑھ کے پھر زہر کھا سکتے ہو. زہر کھانے کی تو ممانعت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو زہر کھا کے خودکشی کرے گا جہنم کی آگ میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہوگا، بار بار زہر کھاتا رہے گا، اور وہ جو پھر جس تکلیف سے وہ گزرا دنیا میں، اس کے منہ سے جھاگ چھوٹی، وہ ساری تکلیف دوبارہ سے وہ بار بار کاٹے گا. جس نے تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو قتل کیا، وہ آلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو کاٹتا رہے گا. جس نے پھندا لیا اس کے اوپر پھندے کا عذاب ہوگا. یہ سارے عذاب، اور ان احادیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے زہر کھانے کی ممانعت. امام بخاری بھی ان احادیث سے یہی رزلٹ نکالتے ہیں. اب یہ جو روایتیں پیش کریں، روایتوں کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا. اصل تو چیز ہے یہ کام خلاف سنت ہے یا سنت کے مطابق ہے، پھر ہم ان روایتوں کے اوپر آئیں گے. ورنہ تو ادروائز پھر خالد ابن ولید کی عصمت کی کیا بات کریں گے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف کام کیا ہے. یہ کون سی کرامت ہے جو انہوں نے کر دی ہے؟ تو یہ روایتیں جعلی ہیں جی، ہم ان کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن و سنت کے بالکل اسلوب کے خلاف ہے. زہر کھانا حرام ہے شریعت کے اندر، چاہے کوئی بھی کھائے. جو جان بوجھ کے زہر کھاتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے. جب تک شرعی مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آگے چلیں گے. چونکہ یہ شرعی طور پر حرام ہے، اس کے بعد آپ 1 درجن کیا 1000 درجن کتابوں سے آپ پیش کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کتابوں کے اندر یہی تو 2 نمبریاں ہوئی ہیں. یہ جو درجن کتابیں ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو. اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں نا. اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی. یہی تو مسئلہ ہے. کتابیں تو سارے لوگ کہتے ہیں نہیں، حدیثیں تو ہماری بھی موجود ہیں، فلاں جگہ لکھی ہوئی ہیں، فلاں جگہ لکھی ہوئی ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ اسلام کے ساتھ بہت بڑا آپ سمجھ لیں دھوکہ ہوا ہے ان کمزور روایتوں اور جعلی روایتوں کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوئی ہے. لہذا روایتوں کا ہونا قطعاً اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ روایتیں صحیح بھی ہیں. اگر صحیح بھی ہوں گی درایتاً وہ غلط تصور کی جائیں گی، راویوں کا وہم مانا جائے گا. ورنہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ ایک حرام کام کی نسبت کریں گے. بات یہ ہے، اصولی مقدمہ یہ ہے. جب تک اصول حل نہیں ہوتا اس وقت تک آگے نہیں چلیں گے. مجھے پتہ ہے یہ جو مفتی اس قسم کے دھوکے کر رہے ہوتے ہیں.